السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فراث عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب رواه البخاري۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت پر جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا وعدہ کیا کہ فلاں وقت اس جگہ ملاقات ہوئی۔ بتائے ہوئے وعدے کے مطابق جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لائے، دیر ہوئی، کافی وقت گزر گیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہیں۔ آپ علیہ السلام باہر نکلے، دیکھا جبریل علیہ السلام ہے، وہیں باہر ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، وعدہ کیے تھے نہیں آئے، آخر وجہ کیا ہے؟ اور پھر جو ان کے ساتھ مشکلات تھی، جو تکلیف تھی، اس چیز کو بیان کیا کہ میں پریشان تھا، ملاقات کے لیے آپ آئے نہیں۔ فقال لہ، جبریل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انا لا ندخل بیتا فیہ صورۃ ولا کلب۔ جبریل کیوں نہیں آئے؟ سوال یہ ہے، جبریل کیوں نہیں آئے؟ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ اندر گھر کے اندر کیوں تشریف نہیں لائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا انا لا ندخل بیتا فیہ صورۃ ولا کلب۔ دیکھو، جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصویر ہو، ایسے گھروں میں ہم داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں کتا ہو، تصویر ہو، ایسے گھر میں ہم داخل نہیں ہوتے۔ رحمت کے فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ کن گھروں میں؟ جن گھروں میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے۔ ہمارے گھروں میں تصویر نہیں ہونا چاہیے۔ تصویر کا فتنہ بڑا سنگین فتنہ ہے، اس کو ہم ہلکا نہ لیں۔ شرک کی شروعات اگر آپ تاریخ دیکھیں، شرک کی شروعات اسی تصویر سے ہوئی۔ اس چیز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اور آج کا ایسا دور ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، بچنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیزوں پر تصویر کا فتنہ، قریانیت کا فتنہ بالکل ایک سیلاب پڑتا ہے، سیلاب ہے۔ 1 روپے کا آپ سامان لیں، اس میں بھی ننگی تصویر ہے، اس میں بھی عورت کی تصویر ہے۔ بچنا اس زمانے میں بہت چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن بچنا ہے، نکالنا ہے، ختم کرنا ہے۔ جہاں بھی تصویر نظر آ جائے کاٹ دیں، مٹا دیں، جلا دیں، پھینک دیں، نکال دیں، جو بھی کر سکتے ہیں ہم کر گزریں۔ یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ آپ کی تعلیم ہے۔ ایک موقع پر مسند احمد کی روایت ہے، ایک اچھی چادر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ اس میں تصویر تھی، چادر میں، پردے میں تصویر تھی۔ اس کو گھر میں لگا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے
دیکھا کہ میرے گھر میں تصویر لگی ہوئی ہے، تصویر بنی ہوئی ہے چادر پر، پردے پر، آپ غضبناک ہو گئے، گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس ناراضگی کی بنیاد اور وجہ کو سمجھ گئی، فوراً چادر کو نکال دی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نصیحت فرمائی، کہا دیکھو ان اصحاب هذه الصور، جن لوگوں نے تصویریں بنائی ہیں، يعذبون بها، ایسے لوگوں کو آخرت میں سخت عذاب ہوگا، عذاب دی جائے گا۔ یقال لهم احیوا ما خلقتم، ان سے کہا جائے گا اس میں جان پیدا کر کے دکھاؤ، روح ڈالو اس کے اندر۔ اور ظاہر ہے اس کی طاقت انسان نہیں رکھ سکتا ہے، انسان تو تصویر بنا سکتا ہے، مجسمہ بنا سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، اپنی مہارت کا لوہا بنوا سکتا ہے، تصویر بنا سکتا ہے، لیکن اس میں جان پیدا کر دے، یہ اس کی طاقت سے باہر۔ اللہ خالق ہے، انسان کبھی خالق نہیں ہو سکتا ہے۔ ان سے یہ کہا جائے گا روح ڈالو اس کے اندر جو تم نے دنیا کے اندر بنایا تھا، اس کی طاقت نہیں کر سکتے۔ کسی ایسے آدمی کو پکڑے سزا کے طور پر، وہ کام کروائے جو وہ کام نہیں کر سکتا ہے، کتنا برا لگتا ہے۔ جو کام وہ نہیں کر سکتا ہے اس کو مکلف بنایا کر کے دکھاؤ، ایک رسوائی ہوتی ہے، ایک جگہسائی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ آدمی پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب دیتے ہو کہ یہ کہلوائے گا روح ڈالو اس کے اندر، تو اس کی طاقت نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ صلی نے فرمایا ان البیت الذی فیہ الصور لا تدخلہ الملائکہ، جس گھر میں تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو گھروں سے نکالنے، مٹانے، ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رحمت چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں خیر و برکت چاہتے ہیں، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اس فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے، رحمت سے ہم محروم ہوں گے، خیر و برکت سے محروم ہوں گے۔ آج گھروں میں خیر و برکت کیوں نہیں؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ بچوں میں بگاڑ، مال اولاد میں بگاڑ، ہر قسم کی ذہنی تناؤ میں، ڈپریشن میں، پریشانی میں، غم میں، ٹینشن میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ ضرورت ہے کہ ہم تصاویر کو اپنے گھروں سے باہر نکالیں، ایسی چیزوں کو گھروں میں نہ رکھیں جس سے خیر و برکت میں رکاوٹ پیدا ہو۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔